مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 15 اکتوبر 2023 بروز اتوار ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہاں جامع مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خیرپور میرس صوبہ سندھ میں ماشاءاللہ یہاں جمعیت علماء اسلام ضلع کی مجلس عمومی کا بھی اجلاس ہے اور ہمارے پروگرام دونوں کا حسین امتزاج، اللہ پاک ان دونوں کو قبول فرمائے۔ میرے ساتھیوں، ابھی ضلع کے امیر آپ سے مخاطب تھے اور ماشاءاللہ آپ کے یہاں ٹھیڑی سے ہی اس امن مارچ کی ابتدا ہو رہی ہے، جس کے لیے ہماری امیدیں بھی ہیں اور ہماری دعائیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے صوبے میں امن عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امن کے معاملات جو حضرات اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، رب کریم ان کی ان کوششوں کی، ان کی ان صلاحیتوں میں برکات عطا فرمائے۔ میرے ساتھیوں، میرے ذمے عنوان ہے کہ میں نماز کی اہمیت پر بات کروں۔ یہ مجھے عنوان اسٹیج سے ملا ہے، تو میں اسٹیج پر عنوان کی پابندی کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں نماز کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے اوپر ایک دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کی ہے۔ تو اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقی سارے احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تو وہ احکام زمین پر عطا فرمائے۔ نماز وہ حکم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا کے حکم حضور پاک علیہ السلام کو دیا۔ تو اندازہ لگائیں، جس حکم کے لیے حضور پاک کو عرشوں پر بلایا گیا اور وہاں پر بلا کر اس کا احکام دے کر امت کو پابند کیا گیا، تو اس عبادت کی شان اور اس کا مقام کتنا ہوگا۔ نمبر 2، نماز کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے نماز کے معاملات میں بنیادی طور پہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو جب ہم نے اللہ سے ملنا ہے تو ان کے آداب کا خیال رکھیں۔ مثلا ہم دنیا میں کسی سے ملتے ہیں تو اس وقت ہماری ڈریسنگ بھی ہوتی ہے، ہمارا لباس بھی ٹھیک ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، شکل و صورت میں بھی صاف پاک ہوتے ہیں کہ جس سے ملاقات ہو رہی ہے کہیں وہ برا نہ سمجھے کہ یار اس حالت میں بھی ملتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں نماز میں تو ہمیں یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ ہماری زبان بھی پاک ہونی چاہیے، ہماری آنکھیں بھی پاک ہونی چاہیے، ہمارے ہاتھ، دل و دماغ بھی پاک ہونے چاہیے، کیونکہ ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ نمبر 3، نماز کے بارے میں بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نمازیں تو 50 فرض کی تھی، لیکن 50 5 کیسے ہوئی؟ 50 نہیں ہوئی، 5 ہو گئیں۔ وجہ اس کی پوری بات سمجھیں گے تو پتہ چلے گا یہ 5 نہیں ہے، 50 ابھی تک برقرار ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں 2 باتیں کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام پر جب 50 نمازیں فرض ہوئیں، حضور پاک عرش معلیٰ سے نیچے تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت 50 نہیں پڑھے گی، آپ کمی کرا دیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے پھر اللہ سے عرض کی تو پھر کمی ہوئی۔ اب یہاں روایتیں 2 ہیں، یا 5 کم ہوئی یا 10 کم ہوئی۔ 5 نمازیں کم ہوئی تو 9 مرتبہ آنا جانا ہوا، اور اگر 10 نمازیں کم ہوئی تو 4 مرتبہ آنا ہوا۔ اس سے 50 نمازیں 5 ہو گئیں، اور جب 5 رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
نبی پاک علیہ السلام ہمارے ہاں حکم میں تبدیلی نہیں ہوتی، آپ بے فکر رہو، تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں ثواب 50 کا دوں گا۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا کہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو اگر ایک نماز جو ہے اس کا ہم معاملہ دیکھیں تو وہ ایک نیکی تو 10 گنا ہے، تو 5 کو 10 سے ضرب دیں کتنا بنے گا؟ 50 نماز ہے۔ تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ان دونوں دلیلوں میں وہ آیت بھی اور یہ حدیث پاک بھی ملائیں تو پھر بھی نمازیں 50 ہیں، جو ہم 5 پڑھتے ہیں ہمیں 50 کا ثواب ہے۔ تیسری بات ہو گئی، اب توجہ رکھنا، چوتھا جملہ میں نماز کے متعلق عرض کرنے لگا ہوں۔ نماز وہ مقدس عبادت ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھا، اور نماز کے چھوڑنے پر بڑے بڑے وعیدات فرمائے، ڈراوے بتائے، جہنم کی بات فرمائی کہ نماز کو چھوڑنے پہ تم یہ نہ سمجھنا کہ کوئی چھوٹا کام کر لیا، معمولی کام کر لیا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اسلام میں کفر میں درمیانہ جو معاملہ ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے اس بنیاد پہ سمجھے کہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے۔ نمبر 5، نمبر پہ نماز کی اہمیت کے لیے آپ کی خدمت میں ایک لفظ کہوں، جو آدمی نماز پڑھتا ہے، جس آدمی کو نماز کی پابندی ہے، جس آدمی کو نماز پر مداومت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، میرے پاک نبی نے فرمایا یہ ایک نماز پہ گویا ایک جگہ غسل کر رہا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، ابو ذر ایک آدمی اپنے گھر جائے 5 نہروں میں 5 مرتبہ دن میں غسل کر کے جائے، جب گھر میں جائے گا کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی ہوگی؟ فرمایا جی نہیں یا رسول اللہ، جب 5 مرتبہ اس نے غسل کر لیا اب جسم پہ کوئی میل کچیل نہیں ہوگی۔ فرمایا اسی طرح مثال ہے اس شخص کی جو 5 نمازیں پڑھتا ہے، یہ ہر دفعہ اللہ کے سمندر میں غسل کر کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو نماز کی اتنی بڑی عبادت ہے۔ 6 نمبر پہ نماز کا معاملہ اللہ کے یہاں کتنا ہے، نماز کے معاملات نبوت کے یہاں کتنی اہمیت کے قابل ہے۔ حدیث پاک میں ہے نماز ویسے پڑھو جیسے حضور پاک علیہ السلام کو پڑھتے دیکھا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کو جملہ فرمایا تھا، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ یہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، پتہ چلا نبی نے جیسی نماز پڑھی ہم ویسے پڑھیں گے، جہاں نبی نے اکٹھی کر کے پڑھی وہاں ہم اکٹھی پڑھیں گے، جہاں حضور پاک نے الگ الگ پڑھی وہاں الگ الگ پڑھنی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں جمع حقیقی یعنی ایک وقت میں 2 نمازوں کو جمع کرنا زندگی میں ایک ہی بار کیا ہے، اور وہ یوم العرفہ ہے، 9 ذو الحجہ ہے، عرفات کا دن ہے، اور عرفات میں حج کا رکن اعظم ہے۔ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا۔ اس کے علاوہ پوری زندگی میں نبی علیہ السلام نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں نہیں پڑھا، بلکہ فرمایا من جمع بین الصلاتین فقد اتی بابا من ابواب الکبائر۔ اگر تم نے 2 نمازوں کو بغیر کسی وجہ کے اکٹھا کر لیا تو تم گناہوں کے کبیرہ دروازوں میں ایک دروازے پر آ گئے۔ جہاں نبوت نے اکٹھا کیا وہاں ہم اکٹھا کریں گے، جہاں حضور نے نہیں کیا وہاں ہم نہیں کریں گے۔ اس دفعہ اللہ نے مجھے حج کی توفیق عطا فرمائی، ہم 9 ذو الحجہ کو جب رکن اعظم ادا کر کے پہنچے مزدلفہ عرفات سے، تو ابھی مغرب کا وقت باقی تھا۔ اتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا کہ ابھی اذان عشاء سے بھی 6 7 8 منٹ رہتے تھے۔ تو ہمارے ساتھیوں نے کہا جی مغرب پڑھ لیں۔ میں نے کہا جی کیوں پڑھیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے یہاں مغرب عشاء کے وقت میں پڑھی ہے، ہم نے مدنی کے عمل کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنی مرضی کو نہیں دیکھنا۔ تو یہ ترتیب ہے۔ اور اگر جو حدیث پاک میں کسی جگہ جمع بین الصلاتین کا لفظ آتا ہے تو جمع صورتاً ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ مسافر بھی جمع کر سکتا ہے، اگر سفر میں آپ روزانہ جمع کریں، وہ جمع یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، ظہر کی نماز بالکل آخری وقت میں، عصر کی نماز بالکل شروع وقت میں آپ نے پڑھ لی، وہ بھی اپنے وقت پہ، یہ بھی اپنے وقت پہ۔ یہ جمع تو بغیر عذر کے حضور پاک علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں کی ہے۔
जमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातैन बगैर उज़रिन व बगैर सफ़रिन व बगैर मतरिन। सही मुस्लिम में रिवायत है, बगैर उज़र के, बगैर सफ़र के, बगैर बारिश के हुज़ूर पाक ने दो नमाज़ों को यूँ इकट्ठा किया, एक अपने वक़्त में आखिर में, एक अपने वक़्त में शुरू में, तो ये जायज़ है। छठा पॉइंट ये था, हुज़ूर ने जैसे नमाज पढ़ी हम वैसे पढ़ेंगे, अपनी तरफ से न घटाएंगे न अपनी तरफ से बढ़ाएंगे। सातवां पॉइंट, नमाज के मुताल्लिक़ ये बात ज़हन में रखें कि सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, नमाज का क़याम करना है। एक होता है नमाज का पढ़ना, एक होता है नमाज का कायम करना। नमाज के लिए कुरान इक़राउस्सलाह नहीं कहता, अक़ीमुस्सलाह कहता है। इक़राउस्सलाह का माना नमाज पढ़ो, अक़ीमुस्सलाह का माना नमाज का एहतमाम करो। एहतमाम का मतलब ये होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान उतारा, कुरान ये बता रहा है तुम्हें नमाज की फ़िक्र हो, औकात मालूम हो, तुम्हें पता हो ये नमाज इस टाइम, ये नमाज इस टाइम ख़त्म हो जाती है, तुम्हें औकात पता होंगे, तुम्हें एहतमाम होगा और तुम हर वक्त मस्जिद के साथ दिल अटका के रखोगे, ये नमाज का एहतमाम है, वरना नमाज सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है। और मैं सातवें पॉइंट पे एक जुमला अर्ज़ करता हूँ। रियाज़ सऊदी अरब का दारुल खिलाफा है, वहाँ एक शख्स अपनी बेटी अपने दामाद बनाते हुए एक शख्स को रिश्ते में दे रहा था। हक के महर तय हुआ और वहाँ पर यह भी तय हुआ कि लड़की को लड़का गिफ्ट क्या करेगा। उन्होंने कहा बाकी छोड़ें, नौकरी की बात छोड़ें, जॉब की बात छोड़ें, पैसे तनख्वाह की बात छोड़ें, मुझे मेरा दामाद बता दे सुबह का टाइम नमाज का कितने बजे दाखिल होता है। सिर्फ दामाद ये बताए कि अज़ान सुबह इतने बजे आती है, वक़्त बता दो। वो वक़्त नहीं बता सका। उसने कहा इतने बजे सुबह की नमाज क़ज़ा होती है, ये बता दो। वो वक़्त नहीं बता सका। ससुर ने रिश्ता देने से इनकार किया और फरमाया तू खालिक अल्लाह का हक अदा करता नहीं है तो मेरी बेटी के हुकूक कैसे अदा करेगा। आप अंदाज़ा लगा, आज हम पूछते हैं नौकरी है, पैसा कितना है, मेरी बेटी को कैसे खुश रखेगा या खुश नहीं रखेगा। ये हमारे अरब की तरतीब है। और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से यूँ इंटरव्यू ले लिया बच्चों का कि बता नमाज का वक्त दाखिल कब होता है, नमाज का वक्त खारिज कब होता है। न उसे वक्त दुखूल पता, न उसे वक्त खुरूज पता। फरमाया अल्लाह के हक़ की हिफाजत तो ये करता है जब हुकूकुल्लाह को तूने रगड़ दिया, हुकूकुल इबाद का नंबर तो बाद में, उन्हें रिश्ते से इनकार कर दिया। तो ये नमाज के मामलात देखें। आठवें नंबर पे नमाज की अहमियत के बारे में समझें कि नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। मैं बड़े वसौक से कहता हूँ, बड़ी मजबूती से कहता हूँ, हमारे हज़रत उस्ताद मोहतरम मौलाना असदुल्लाह दामत बरकातुम तशरीफ़ फरमा है, बाकी उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है, आप इनसे पूछ लेना। इतनी अहमियत है नमाज की, इतनी और किसी चीज़ की नहीं है। आओ मैं समझाने लगा। फरमाया जान की हिफाजत करना फ़र्ज़ है, लेकिन अगर कोई बंदा समंदर में डूब रहा हो और उसे ये 1000% यकीन हो जाए कि मैं डूब जाऊंगा बचूंगा नहीं, और वो डूब रहा है और उसको ख्याल आए कि मैंने आज नमाज मसलन असर में डूब रहा है तो असर की नमाज नहीं पढ़ी, अब क्या करूं। कहा वो नमाज की नीयत करके जान जाने आफरी के हवाले कर दे, इस नमाज का सवाल नहीं होगा। ये आलम है, ये नमाज की अहमियत है और हम नमाज को वैल्यू नहीं देते। मैंने एक कालम पढ़ा, एक खातून ने कितने लाखों डॉलर अपने ऊपर खर्च करवाए और कितने हज़ार पता नहीं रुपए लगाकर या डॉलर लगाकर उसने अपने चेहरे पर मेकअप करवाया था कि उसकी शादी है। इत्तेफाक से जिस वक्त मेकअप हो रहा था लड़की वज़ू में नहीं थी, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। अब बारात तो रात 10-11 बजे तक चलनी थी, तो मगरिब की नमाज के वक्त बेटी दुल्हन बनी हुई है, डोली में बैठी हुई है, माँ को कहती है अम्मा मैंने वज़ू करना है, मैंने मगरिब पढ़नी है। माँ ने कहा इतने हज़ारों तेरे मुँह पे लगाए हमने, इतना बेहतरीन हसीन जमील महजबीन दिल नशीन मेकअप करवाया, ये तू रगड़ देगी पानी के दो उसमें क्या कहते मुंह पर डालने में चुल्लू में। आज नमाज छोड़ दे, रोज़ाना तो पढ़ती है, आज छोड़ दे फिर कज़ा लौटा लेंगे। और इस तरह के लोग बातें करते हैं, आज छोड़ दो बाद में। मुझे अपने तालिब इल्म ज़माने की बात है, मैं एक शहर से अपने घर जा रहा था, रास्ते में नमाज का वक्त हुआ। आपको पता है स्टूडेंट लाइफ क्या होती है, बंदा ट्रांसपोर्ट में और बसों में चलता फिरता है। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि भाई नमाज, मैंने कहा जी आगे पढ़ाने हैं सबर कर। चलो मौलवी चुप करके बैठ गया, और क्या करता वो, एक स्टॉप दूसरा स्टॉप तीसरा स्टॉप गुजरा,
جب میں نے دیکھا یار نماز وقت جا رہا ہے, جماعت تو گئی نماز بھی چلی جائے گی, میں نے اسے پھر کہا, کہتے ہیں مولوی جی بعد پڑھ لینی ہے تسی, اب تبلیغ والے رحمت والے کہتے ہیں گھر جا کے کٹھیاں پڑھ لو. شاید آپ کو پنجابی سمجھ نہ آئے, میں اردو میں سمجھائے دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی تبلیغ والے کہتے ہیں کہ آپ گھر میں جا کے ساری اکٹھی پڑھ لیں بعد میں. اور میں نے کہا واہ, ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا, یہ غلط مسئلہ بتاتے ہو, دوسرا تبلیغ پہ الزام لگاتے ہو. یہ تبلیغ والوں نے غلط مسئلہ کب بتایا؟ جھوٹ بولتے ہو جماعت پہ. جب مجھے اور کچھ نہ دکھا نا, میں نے روڈ کو دیکھا تو روڈ تو خالی تھا, مجھے سمجھ آ گیا کہ ایکسیڈنٹ نہیں لگتا, یہ گاڑی کو قابو کر لے گا. میں نے اللہ کا نام لیا اور یوں پکڑ کے ایک تھپڑ دیا نا اس کے گیئر کو, وہ پتہ نہیں چھٹے سے پہلے سے چھٹے میں ادھر ادھر کوئی آگے گیا تو وہ کیا کروں. میں نے کہا گاڑی روک تیری فلاں. اب وہ جو چہرے کے امپریشن ہوتے ہیں نا, اس سے وہ پریشان ہو گیا. زمانہ اس زمانے میں طالبان کا تھا, اس نے کہا پتہ نہیں مولوی کی کرتے میرے نال نا. انہوں نے گاڑی بریک کی, میں نے گاڑی کی چابی نکالی اور یوں جیب میں ڈالی. میں نے کہا چلو بھائی نماز کے ساتھ ہی آئے, نماز پڑھی ہم نے. نماز کے بعد میں نے چابی نکالی اور ڈرائیور کو کہا یہ لے اور چلا لے. میں نے وہاں بھی نرمی نہیں رکھی. کیوں؟ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں نماز کی اہمیت ہے. لوگ آپ کو کئی مسئلے سنائیں گے, اچھی سفر میں نماز قضا ہو جائے تو گھر میں پڑھ لیں. تجھے کس بے وقوف نے کہا ہے گھر میں پڑھ لیں؟ عجیب معاملہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, میں نے اوقات مقرر کر دیے ہیں تمہارے لیے نماز پڑھنے کے. رب نے وقت مقرر کر لیے اور ہم اپنی طرف سے اونچ نیچ کرتے رہے, ایسا کام شریعت میں جائز نہیں ہے. تو وہ ماں بھی اس دلہن کو کہہ رہی تھی صبر کر لے, بات میں لوٹا لینا. انہوں نے کہا نہیں اماں, میں ابھی وقت پہ نماز پڑھوں گی, نماز وقت پہ. تو جب ماں نہیں مانی, اس نے اٹھایا اپنا گھونگھٹ اور گئی سیدھی واش روم میں, وضو کیا اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگی. ماں رو رہی ہے, ہائے میں بارات کو کیا منہ دکھاؤں گی, لوگوں کو کیا کہوں گی, فیملی کو فیس کیسے کروں گی. اور بچی ہے کہ وہ سر سجدے میں رکھی ہوئے ہے. آخر ماں گئی غصے سے, اٹھانا سر سجدے میں, اٹھ جلدی نماز پڑھ. بچی نہ اٹھے, ماں نے ہلایا تو اس لڑکی کی روح پرواز کر چکی تھی. اب تو ماں نے ہاتھ ملنا شروع کیا, اب تو وہ روئے جا رہی کہ میری بچی تو مر گئی. اور پھر دل میں کہتی تھی او ہو, مجھے تو اپنے ڈالر کی فکر تھی کہ میں نے اتنے لگائے, شکر ہے اس نے نماز پڑھی اور سر سجدے میں اللہ نے اسے بلا لیا. یہ ہے نماز کی اہمیت, اس لیے نماز نہ چھوڑو. ٹھیک ہے. 8واں 9ویں نمبر کا پوائنٹ, نماز وہ چیز ہے جس کا رب کریم قبر میں بھی سوال کریں گے. قبر میں آپ کہیں گے 3 سوال ہیں, نماز کا سوال کیا ہے؟ نام حق ایک ہماری فارسی کی کتاب ہے نا, وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ روز محشر کے جان اداس بود اولی پرسش نماز بود. تو پہلا نماز میں سوال ہوگا. کہا جی کیسے ہوگا؟ کہا حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا. تو یہ محشر ہے, یہ قیامت ہے. فرماتے ہیں یہ معاملہ قبر میں بھی ہوگا. کہ وہ کیسے؟ کہ نمازی بندے کا امتحان 3 سوال تو ہوں گے, من ربک من نبیک ما دینک کا. ایک کام یہ بھی ہوگا کہ اس بندے کو سورج ڈوبتے ہوئے دکھایا جا رہا ہوگا. قبر میں اسے یوں لگے گا کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور اسے محسوس ہوگا کہ میں نے اثر نہیں پڑھی. تو یہ فرشتوں کو کہے گا دعنی اصلی, کیا میرے ساتھ سوال و جواب کی مجلس کرتے ہو, ہٹو میں نے نماز پڑھنی ہے. جب یہ اٹھنے لگے گا فرشتے کہیں گے بس تیرا امتحان تھا, تو کامیاب ہو گیا, تیری قبر کو جنت کا باغ بنایا جا رہا ہے. میرے ساتھیوں, یہ نماز کی اہمیت ہے. میں بتا رہا ہوں نماز کا اس جگہ تک سوال ہے. ایسے نہیں ہے کہ نماز معاف ہو جائے. ہاں جس نے نمازیں چھوڑ دی ہیں, نیند میں چھوڑ دی یا بھول کے چھوڑ دی یا جان بوجھ کے چھوڑ دی, اس کو نماز قضا کرنی ہوگی, لوٹانی ہوگی. 1 سال میں روزانہ کی 6 نمازوں کا حساب لگاؤ, 5 فرض اور 6 وتر, تو 2290 نماز 1 سال کی بنتی ہے. 365 دنوں کا جو 1 سال ہے انگریزی سال, 2290 نماز صرف 1 سال کی بنتی ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اگر نمازیں قضا کر چکے ہیں حساب لگائیں, کاؤنٹنگ کریں, شمار کریں, گن لیں, اور اس کے بعد اتنی نمازوں کو لوٹانا شروع کر دیں. صرف فرض لوٹیں گے اور وتر, نوافل اور سنتیں نہیں لوٹتی. اللہ جانے گا اور تم جانو گے اس کا حساب. فرائض لوٹیں گے. فرائض اگر آپ نے گھر میں قضا کیے 4 لوٹاؤ گے, سفر میں قضا کیے
دو لوٹاؤ گے۔ میں ایسی ایسی کارگزاریاں جانتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں نے نماز 3 سال کی چھوڑ دی تھی تو انہوں نے 6 ماہ لگا کے 1 سال کی نمازوں کی قضا کر لی۔ تو موت سے پہلے یہ نماز قضا ہو جائے، قضا کا معنی دوبارہ قضا کر کے ادا ہو جائے، تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ کون سا پوائنٹ تھا؟ 9واں۔ 10واں اور آخری نمبر کا پوائنٹ سمجھانے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ علماء کہتے ہیں یہ جو جانور ہیں، کتے ہیں، بلیاں ہیں، گدھے ہیں، خنزیر ہیں، اللہ کے ہاں یہ بھی تسبیح کرتے ہیں، اور واقعی قرآن کے ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو ہمارے اہل اللہ جو خانقاہوں والے شیوخان طریقت جن کے کشف مشہور ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جانوروں میں گدھے کی بھی ایک تسبیح ہے، کتے کی بھی ہے، اور خنزیر کی بھی ہے، اور کہتے ہیں وَيَقُولُ الْحِمَارُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي حِمَارًا، گدھے کی تسبیح ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے گدھا بنایا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي كَلْبًا، مجھے کتا نہیں بنا، اور کتے کی تسبیح ہے، کتا کہتے ہیں وَيَقُولُ الْكَلْبُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي كَلْبًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي خِنْزِيرًا، اللہ تیرا شکر تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ خیر پور صوبہ سندھ کے غیورو، ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، میں خنزیر کی تسبیح پڑھنے لگا ہوں۔ وَيَقُولُ الْخِنْزِيرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي خِنْزِيرًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي تَارِكَ الصَّلَاةِ، کہ رب تیرا شکر تو نے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ اندازہ لگائیں، ہم نماز چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، میرے ساتھیوں خنزیر سے بھی بدتر عمل ہے نماز کو چھوڑ دینا، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ 10 پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں بتائے ہیں، امید ہے آپ نے بھی اس کو سمجھے ہوں گے اور آپ اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کچھ عام ذکر بتائیں جو روزانہ کر سکوں۔ حدیث پاک میں سب سے آسان ذکر جو ہے جو زبان پہ ہلکا ہے اور اللہ کے ترازو میں بھارا ہے اور رب کو بڑا پسند ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری کتاب الآداب میں موجود ہے، من قال فی یومہ 100 مرۃ سبحان اللہ و بحمدہ حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوئے، دن میں 100 دفعہ کہہ دو سبحان اللہ و بحمدہ، رب کریم اس کو معاف فرما دیں گے۔ مفتی صاحب لوگ گھر والوں کو حق نہیں دیتے، اس بارے میں بیان فرمائیں۔ گھر والوں کا پہلا حق تو حق کے مہر ہے۔ اگر آپ کی شادی ہو گئی اور آپ نے مہر ادا نہ کیا اور آپ مر گئے، تو جب آپ کی وراثت کی تقسیم ہوگی نا، تو قرآن کہتا ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یہ قرض ہے، پہلے حق کے مہر کا قرضہ نکال کے بیوی کو دیا جائے گا، پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ تو اسی لیے جو بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، کل ان کی بیٹیوں کے حقوق ان کے داماد بھی ادا نہیں کریں گے۔ بیوی اللہ کا دیا ہوا قیدی ہے، اس کے ساتھ کیا بیہیویئر اور کیا سلوک رکھنا ہے، کل قیامت میں رب پوچھے گا اور ہمیں جواب دینا ہوگا۔ رب پوچھے گا بتاؤ میں نے اپنا قیدی تمہارے ہاتھ میں دیا تھا، تم نے کیسا سلوک کیا؟ تو بیوی کی عزت کرو گے، میں دینی تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں اللہ تمہارے رزق میں بھی اور تمہاری عمر میں اضافہ کرے گا۔ اگر آپ نے وہاں قدر نہ کی، بیماریوں سے بندہ مر جاتا ہے اور رزق بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو جو چاہتا ہے میں بیماریوں سے پاکیزہ زندگی گزاروں، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی گھر والی کی بھی قدر کرنا سیکھے۔ مفتی صاحب آج کل کے نوجوان انجینئر علی مرزا کو سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مرزا جینئر سے مفتی صاحب مناظرے کا ٹائم طے کرے۔ واہ واہ، خوش قسمتی کا دن، بتاؤ کب ٹائم طے کروں؟ ٹائم طے کرا انجینئر سے، ہاں ٹائم طے کرا دیں۔ یہ بدھو تو مولوی بھی نہیں ہے، تو ہمارے شاگردوں کے سامنے بیٹھنے پہ کے قابل نہیں ہے، لیکن چلو میں آپ اس پر ایک احسان کرتے ہوئے کہتا ہوں میں تیار ہوں، بسم اللہ آپ ٹائم طے فرمائیں۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار انجینئر سے، یہ انجینئرنگ کے بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ جو سامنے دیوار ہے نا اور یہ جو دوسری دیوار ہے، اتنا فاصلہ ہے جہلم میں۔ میں اس کے محلے کی مسجد میں مولانا عطا اللہ صاحب کی دعوت پہ بیان کر کے آیا ہوں، اور میں نے وہاں کہا انجینئر تو نے ماں کا دودھ پیا ہے، بوتل کا نہیں پیا تو ہم سے آنکھوں سے آنکھیں چار کر لیں۔ اور میں چیلنج سے کہتا ہوں دنیا میں کوئی انجینئر کا چمچہ بیٹھا ہو
وہ انجینئر کو تیار کرے. میں اللہ کے فضل پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں جس دن یہ ہمارے سامنے آ گیا اس کا علمی دنیا میں وہ آخری دن ہوگا. جس رات آ گیا علمی دنیا میں وہ آخری رات ہوگی. جس مہینے میں آ گیا وہ علمی دنیا میں آخری مہینہ ہوگا. اس کے بعد یہ لوگوں کو فیس نہیں کر پائے گا. میں انشاءاللہ کابر پہ لگے ہوئے قرضے سود کے ساتھ چکانے کا عادی ہوں. چھوڑوں گے نہیں اس بچے کو. لَأَدْخُلَنَّكَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ. یہ انجینئر سمجھتا کیا ہے کہ ہم بات کیا کریں گے؟ نہ عالم، نہ حافظ، نہ قاری، نہ مفتی، نہ محدث، نہ مفسر، نہ دین کو سمجھا، کسی سے کچھ نہیں سمجھا. خود بیٹھ کے آٹومیٹک بندہ مولوی بن جاتا ہے. عجیب بات ہے. اور میں ان لوگوں پہ حیران ہوں جو اس کے فالوورز اور اسٹوڈنٹ بنے پھرتے ہیں. اور تم تو اس کے بلینک فالوور بن گئے. اندھے مقلد نہ بنو. تم نے گردے کا آپریشن کرانا ہو تو تم ڈاکٹروں کو پیسے دے کر کراتے ہو. کیوں؟ یہ پیسے موچی کو دے دو، اس کی رمبی بڑی تیز ہوتی ہے، وہ ایسے مارے گا گردہ نکال کے آپریشن کرے گا. کہتے ہیں نہیں، موچی نے میڈیکل نہیں پڑھا، جان کا نقصان ہو جائے گا. اور انجینئر نے دین نہیں پڑھا، اس کو سنو گے ایمان کا نقصان ہو جائے گا. اسے کہو پہلے عالم بن، مولوی بن، پھر بات کر. اور اس بدھو کا حال یہ، کل یہ اسرائیل کی حمایت کر رہا تھا. آپ نے کلپ سنا؟ فلسطینیوں کے مقابلے میں بک بک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہتا ہے کہ خالد بن ولید ایک نہیں ہزاروں آ جائیں تلواریں لے کر اور ایک یہودی کلاشنکوف میں آ جائے تو وہ ان پہ بھاری ہوگا. لاکھ لعنت ہے تیری گیندی دے ہوتے. عجیب معاملہ، یہ ترتیب ہوتی ہے. اور خدا کے بندے، آپ نے علامہ اقبال کا نہیں سنا؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے مجاہد. آپ اسلحے کی بات کرتے ہو، آپ جو ایمونیشن کی بات کرتے ہو، آپ صلاحیتوں کی بات کرتے ہو. اوے ہم ماننے والے ان 313 پیغمبر کے بدری صحابہ کے ہیں جن کے پاس 7 گھوڑے، 8 تلواریں، 80 کے لگ بھگ تیر تھے اور 1000 جیسے ابو جہل کے سورماؤں کے مقابلے میں ڈٹ گئے تھے. ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں اور تو ہمیں کہتے ہیں ایک یہودی ہے. جائے بزدل ماؤں کی اولاد، تم جیسے بزدل آج تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے کہ تم اہل حق سے بات کر سکو. بتی کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ جتنی مجبوری میں پڑھی ہے اتنی خوشی میں لوٹا لیں. مفتی صاحب، پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے ملنا کیسا ہے؟ خصوصاً اماں جی کو. اماں جی کے پاؤں پہ ہاتھ نہ رکھو، اماں جی کے پاؤں دبایا کرو. خالی اماں کے پاؤں پہ ہاتھ، بس ختم. یوں نہیں ہوتا. ماں کے پاؤں دباؤ. اگر ماں کے پاؤں نہیں دباؤ گے لوگوں کے پاؤں پڑنا تمہیں پڑنا پڑے گا. اسی لیے بچو اور اپنی اماں جی کے پاؤں دبایا کرو. مفتی صاحب، علماء کو اجازت حدیث فراہمت کر دیں. اجازت حدیث کے شرائط ہوتے ہیں، ایسی تھوڑی ہوتا ہے. میں حضرت مفتی غلام قادر رحمہ اللہ کے پاس اجازت حدیث کے لیے حاضر ہوا تھا. انہوں نے پوری شرائط بتائی تھی، ڈائریکٹ مجھے بھی اجازت نہیں دی تھی جب تک میں نے شرطیں پوری نہیں کی. شرطیں پوری ہوئی پھر سائیں حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اجازت ملی. تو آپ شرائط کرا لینا کبھی علماء کی مجلس میں، تو انشاءاللہ اس پر بات کر لیں گے. مفتی صاحب، قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟ ابھی تک آپ کو یہ پتہ ہے؟ ہاں، آپ کو ابھی تک یہی پتہ ہے؟ اور خدا کے بندے، قرآن اللہ کی صفت ہے اور صفت متکلم اور موصوف کی ایک چیز ہوتی ہے. قرآن قدیم ہے، حادث نہیں ہے. مفتی صاحب، لوگ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کسی عورت کا بدلہ دے کر اس کے ساتھ ہم بستری کر لیں، زنا ہے، یہ درست نہیں ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. میں نے نہ کہا ہے نہ میں کہتا ہوں. الزام لگاتے ہو. خدا کے بندے، میری بات آپ مجھ سے پوچھ لیا کرو، کسی اور کی بات ہمارے سر نہ مارا کرو. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.